رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی اب مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے پی ٹی آئی سے کہ عمران خان نے جو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے مذاکرات کے حوالے سے کہ اس ٹائم فریم میں مذاکرات ہوں، عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اب وہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں، 28 فروری کا ٹائم کر دیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہمیں تحریری طور پہ ابھی تک کچھ نہیں دیا، اب معاملہ پھر اگلے ہفتے تک چلا گیا ہے، تو وہ ہمیں کچھ دیں گے تو پھر ہم جب تک سوچیں گے ایک ہفتہ پھر نکل جائے گا یا 8-10 دن پھر نکل جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو بہت کم ٹائم بچ جائے گا، تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے 10-15 دن جو ہے وہ تو ایسے ہی ضائع کر دیے، کبھی ان کے ممبرز پورے نہیں تھے، ابھی وہ تحریری طور پر نہیں لے کے آئے، تو ہم نے تو ٹائم دیا ان کو، لیکن ان کی طرف سے تاخیر ہوئی، تو عمران خان صاحب جو 28 فروری والا ٹائم ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ کسی حد تک رانا ثناءاللہ صاحب کی یہ بات درست بھی لگتی ہے کہ پی ٹی آئی اس کو تھوڑا اور ایکسپیڈائٹ کر سکتی تھی، جلدی کر سکتی تھی، پہلی میٹنگ میں ان کے لوگ پورے نہیں تھے، پھر 10 دن کے بعد اجلاس ہوا تو پتہ چلا کہ ابھی تحریری ڈرافٹ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، ٹائم بارگین بھی کرنا ہے، یہ ساتھ ساتھ عدالت کا بھی ڈیسیژن دیکھنا ہے کہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے، ادھر سے وہ ٹائم آگے کھینچتے ہیں، ادھر سے عدالت کا فیصلہ آگے چلا جاتا ہے، تو یہ مائنڈ گیمز جو ہے اس ٹائم بڑی زبردست طریقے سے چل رہی ہے، کسی کو شاید اندازہ نہیں ہو رہا لیکن یہ پورا اسی کے ارد گرد ریوالو کر رہا ہے۔ اینی ویز، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اور کچھ دیر بعد یعنی رات 10 بجے یہ اجلاس شروع ہونا ہے۔ جب آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے تو شروع ہو چکا ہوگا یا ختم ہونے والا ہوگا، تو اس کی فردر اپڈیٹس میں نیکسٹ ولاگ میں شامل کر لوں گا، لیکن اس میں بھی ایک تو مذاکرات کا سارا معاملہ، دوسرا حکومت کے ساتھ جو رابطے ہو رہے ہیں، کچھ پس پردہ بھی ہیں، کچھ سامنے بھی ہیں، ان کی جو اپڈیٹس ہیں اس کے بارے میں بریفنگ دی جائے گی، تحریری طور پر اب کیا ڈرافٹ رکھا جا سکتا ہے، عمران خان صاحب کے سامنے کیا چیزیں رکھنی ہیں، تو یہ سارا کچھ اس میں ڈسکس ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کرم واقعے کے حوالے سے بھی تفصیلات جو ہے وہ شیئر کی جائیں گی۔ یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ایک اچھی ڈیل ہوتے ہوتے، ایک امن معاہدہ ہوتے ہوتے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی، اور آج ڈپٹی کمشنر کرم جو ہیں وہ زخمی ہوئے، پھر سے فائرنگ ہوئی، تو اب اس سارے معاملے پہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ایک پیج پہ دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ اس معاملے پہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ پالیٹکس نہیں ہوگی اور کسی کو الزام تراشی نہیں دی جائے گی، دونوں مل کے کوشش کر رہے تھے کہ امن و امان کی صورتحال وہاں پہ برقرار رکھی جا سکے، لیکن کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایک طویل عرصے کے بعد جو کھیپ روانہ ہونی تھی امدادی سامان کی، آج جانا تھی اس کو، وہ روک لی گئی ہے، نہیں روانہ کیا گیا کیونکہ وہاں پہ ابھی بھی حالات کشیدہ ہیں، آلدو کہ امن معاہدہ ہو چکا تھا۔ اب دیکھتے ہیں اس بارے میں صوبائی اور وفاقی حکومت مل کے کیا کرتی ہے، اللہ کرے کہ کرم کے لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ جلد از جلد حل ہو سکیں۔ میں نے کل علامہ راجہ ناصر عباس کا بیان ایک سنا، وہ شکوہ کر رہے تھے علی امین گنڈا پور سے کہ علی امین نے ہمیں کرم واقعے پر ایسی پوزیشن پہ لا کھڑا کیا ہے جو ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے، وہ شکایتیں بھی کرتے دکھائی دیے۔ اینی ویز، اللہ کرے کہ سارے اسٹیک ہولڈر مل بیٹھ کر اس معاملے کو حل کر لیں۔ کرم کا مسئلہ یقین کر لیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ ایک ہفتے کے اندر آرام سے حل ہو سکتا تھا، ایک ہفتے کے اندر۔ وہاں ایک شروع میں اچھا ڈی سی، کوئی اچھے پولیس کا ڈی پی او ہوتا اور ایس ایچ او وغیرہ ہوتے، مناسب سے ہوتے، پڑھے لکھے سمجھدار، یقین کر لیں یہ مسئلہ اتنی جانیں تلف نہیں ہوتی، ہمارے ہاتھ سے نہ جاتی، لیکن وہاں پر ان کی نالائکی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے، انکمپیٹنسی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے صوبائی حکومت اور لوکل ایڈمنسٹریشن اور ہمارے وہ ادارے جن کی ذمہ داری امن و امان ہے، سیکورٹی کے ادارے جنہیں آپ کہتے ہیں، ان سب کی مشترکہ نااہلی ہے، نالائکی ہے، بے توجہی ہے۔ اور وہ علاقہ دیکھیں جہاں محبت اور دوستی ہونی چاہیے تھی، وہاں پر جنگیں، نفرتیں، اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہوا، کتنے بے گناہ لوگ مارے گئے، کتنے گھروں کو آگ لگا دی گئی، کتنے گلے کٹ گئے، واقعی عجیب و غریب ہے۔ جاتے جاتے آخری خبر یہ کہ آج ایلان مسک نے ایک طویل انتظار کے بعد یا بڑے لمبے عرصے کے بعد رپلائی کیا ہے پاکستان میں انٹرنیٹ سروس کی فراہمی کے حوالے سے، جو ان کا اسٹار لنک سروسز ہے۔ پاکستانی صارف نے مطالبہ کیا ان سے ٹویٹر میں کہ پاکستان کو کنسیڈر کیا جائے یا یہاں پر اپنی سروسز دی جائے، تو انہوں نے رپلائی میں بتایا ہے کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے وہ اجازت ملنے کا انتظار کر رہے ہیں، اپروول ابھی تک انہیں نہیں ملی ہے، اس کا انتظار ہو رہا ہے، جیسے اپروول ملے گی تو شاید اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو، تو آج انہوں نے فائنلی رپلائی کیا ہے۔